ایک قوما کی دعا. ہم کچھ چیزوں کو نا لفٹ ہی نہیں کراتے, بس آٹومیٹک موڈ پہ لگے ہوئے ہیں, بس پڑھ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ میری کلینکل سائیکولوجسٹ, میں کاؤنسلنگ کا کام کرتی ہوں, ہم لاکھوں میں نوٹ چھاپ رہے ہیں. کس چیز کے؟ صرف سننے کے. لوگ آتے ہیں, اپنی تکلیف کہتے ہیں, سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور آپ سنتے ہیں, اور ہم سنتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. میں نہیں لیتی ویسے, لیکن لوگ مطلب اتنا بڑا یہ ایک. اور رب کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. صرف حمد کرو, میں تمہاری بات سنتا ہوں. اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی؟ اللہم لا معنی لما آتیت ولا معطی لما منعت. آپ دیکھیں یہ اتنی طاقتور دعا ہے آپ کی زندگی. میرا اس دعا نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. بھائی جن چیزوں کے لیے میں تڑپ جا رہی ہوں وہ ملنی تب ہے جب وہ عطا کرنے والا عطا کرے گا. اور اگر اس نے روکنی تو کوئی دے نہیں سکتا اس پوری کائنات کے اندر, چاہے میں جتنی مرضی قوتیں استعمال کر لوں, جتنی مرضی طاقتوں کو استعمال کر لوں, جتنی مرضی سفارشیں لڑا لوں, جتنی مرضی میں پلاننگز کر لوں, نہیں ملیں گی. اور جو اس نے میرے مقدر میں لکھی ہیں, وہ خوشیاں, وہ نعمتیں, وہ برساتیں, وہ برکات, وہ مجھے میرے دروازوں کے, بند دروازوں کے اندر سے بھی میری جھولی میں گر کے رہیں گے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اور اگر دنیا بھر کی قوتیں بھی رستے میں رکاوٹ بن جائیں گی, کوئی روک نہیں سکتا مائی کا لال, اگر وہ رب نے لکھی ہوئی. یہ جتنا میرے اور آپ کے ذہن میں یہ تصور اس دعا کا واضح ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں مانگی کہاں جا رہی ہے؟ جب رب سن رہا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ, آپ نے اس کی حمد کی, حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اور پھر اس کے بعد آپ نے رب کو کہا کہ یا اللہ مجھے وہ کچھ عطا کر دے جو مجھے چاہیے. اور اگر تو نے عطا کر دیا کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا. اور اگر خدا نخواستہ تو نے روک لیا تو کوئی دے نہیں سکتی دنیا کی طاقت. دیکھیں یہ چیزیں مضبوطی کے لیے ہیں. واسجد واقترب, یہ اتنا بڑا سودا ہے. انسان اگر سجدے کی اچھا سجدوں میں ہمیں سکھایا گیا بس فلاں تسبیح پڑھ لیں اور بس اٹھ جائیں, ہم نے بھی اس کو گننا ہے اور پڑھ کے اٹھ جانا ہے. سجدے کی قوت کو استعمال کر, سجدے کی دعا جب آپ سب سے قریب ہے, اگر آپ اس وقت عرضی نہیں پھینکتے تو آپ سے بڑا نادان کوئی نہیں. صحیح بات.